محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا لطف فرمایا، کرم فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور کا مقام نبیوں میں جیسا، امت کا مقام امتوں میں ویسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے امام تھے، تو یہ امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یعنی نبیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام امام کا مقام ہے، اسی طریقے سے تمام امتوں میں اس امت کا مقام امام کا مقام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی فضیلتیں اس امت کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ ابھی قریب میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ کا دیدار حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا خواب میں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کے درمیان بڑی خوشی کا بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ جب ایک نبی کی ملاقات ہم سے ہو جائے اور ہم گنہگاروں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، یا کسی بھی نبی کا دیدار ہو جائے، یہ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کا دیدار نصیب فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا حضرت امام غزالی کو۔ حضرت امام غزالی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے فرمایا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد۔ کیا نام؟ میرا نام محمد، میرے ابا کا نام محمد، ان کے ابا کا نام محمد، اور ان کے ابا کا نام محمد، اور ان کے ابا کا نام محمد۔ آج اپنے بچوں کا نام رکھتے ہوئے لوگ بہت سوچتے ہیں، اکثر مجھے فون آتے ہیں، اکثر ناماں کا مولی صاحب میں حضرت ہمارے بھائی کو بیٹا ہوا، ہماری بہن کو بیٹا ہوا، ہمارے کسی کی دوست کو بیٹا ہوا، حضرت ایک اچھا نام بولو، ایسا نام بولنا کون بھی سن کو نہیں رہنا، کون بھی سن کو نہیں رہنا، اور عربی میں چھونا، اردو فارسی وہ سب نہیں چلتا، کس میں چھونا۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سبق کے دوران فرما رہے تھے کہ ایک صاحب نے اپنے بچے کو ایک نام سے پکارا، حضرت کو تعجب ہوا کہ یہ عجیب و غریب نام کس نے رکھا۔ حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ نام آپ نے کہاں سے لیا؟
تو انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن سے، حضرت کو قرآن بہت زیادہ ازبر تھا، حفظ بہت مضبوط حفظ تھا۔ حضرت جب سبق پڑھاتے تو ہمارے چہروں پر حضرت کی نگاہ ہوتی اور کتاب میں کی عبارت حضرت پڑھتے چلے جاتے۔ ہم حضرت سے پوچھتے کہ حضرت وہ ہم لوگ پریشان ہوتے کہیں نہیں مل رہا ہے، وہ لائن جو حضرت پڑھ رہے ہیں نہیں مل رہا، تو حضرت دیکھ کر پہچان لیتے کہ رے بیٹا نہیں ملیا کیا۔ یہ کتاب ہے الفیہ ابن مالک، بہت عجیب و غریب کتاب۔ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے پوری کتاب کیا کرنا، اسٹیئرنگ کی طرف پھراتے رہنا، ایسی کتاب۔ اشعار ہوں گے، اشعار میں پھر اوپر سے نیچے سے ایسا اور ایسا اور ایسا طرح طرح سے لکیریں ہوں، اس کے اندر وہ عبارتیں ہوں گی، اسے پڑھنے کے واسطے کتاب کیا کرتے رہنا، ہمیں پھراتے رہنا۔ لیکن حضرت کو پوری کتاب حفظیات تھی، اور کون سی لکیر چل رہی ہے اور کون سی لائن چل رہی ہے وہ تک یاد تھا، اور لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ تک حضرت کو یاد تھا۔ جب ہم پریشان ہوتے تو حضرت بولتے کہ بیٹا کیرے بیٹا سمجھ میں آیا نہیں کیا، نہیں ملیا کیا؟ نہیں حضرت نہیں ملا، وہ رے نیچے کے شعر میں ادھر بازو ہے دیکھ۔ قرآن نہیں، یہ ایک عربی گرامر کی کتاب ہے۔ حضرت کو اتنی مضبوط ہے تو قرآن کتنا مضبوط ہوگا۔ بے انتہا پکے حافظ قرآن۔ حضرت بولے ایسی آیت قرآن پاک میں اور منجے معلوم نہیں رے بیٹا، کہاں رے دیکھ کو رکھا تجھے کون رے؟ بولے نہیں حضرت ہمارے دادی بولے قرآن میں ہے، یہ رکھو کر کو۔ اچھا ماشاء اللہ، کہاں رے ذرا بتا سکتا کیا با؟ ہاؤ حضرت فون کر کو پوچھ کو فلان جگہ ہے۔ کیا کریں سو حضرت کر کو بولے تو ادھر کی لائن کی، یعنی پہلے کی آیت کا آخری حصہ، شروع کی آیت کا شروع کا حصہ، دو ملا کو ایک نام بنا دلینس۔ وہ نام ہے چنی، لفظ عربی میں ہے چنی، ذرا اچھا دکھا کرتے ہیں اس کے واسطے وہ آیت کا آخری حرف اور شروع اس آیت کا شروع کا حرف دو ملا کو ایک نام بنا دلے۔ اور کان کا نام کس میں کا نام؟ قرآن میں کا نام۔ نام اپنے بچوں کو رکھو تو انبیاء علیہم السلام کے نام رکھو، اولیاء اللہ کے نام رکھو۔ اپنے بچوں کے نام رکھو تو ایسے نام رکھو کہ جس نام کو آپ منتخب کرو اس ہستی کا اثر آپ کے بچے پر پڑے۔ آپ فاطمہ رکھو، آپ کی بچی کے اندر فاطمہ، حضرت فاطمہ کی صفت پیدا ہوگی۔ آپ عائشہ رکھو، اپنے بچوں کے اندر عائشہ کی صفت پاؤ گے۔ حضرت ابوبکر کا نام رکھو، اپنے بچوں کے اندر حضرت ابوبکر کے اوصاف پیدا ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام رکھو، حضرت عمر فاروق کے اوصاف پیدا ہوں گے۔ لیکن آج یہ نہیں ہے، آج لوگ کہتے ہیں حضرت سن کو نہیں رہنا، ایسا نام رکھنا۔ اب وہ کان سے لانا منجے بھی نہیں معلوم۔ میں بھی کیا کرتا، ذرا حضرت اصحاب بدر کے نامہ 313 اصحاب بدر تھے نا، ان کے نامہ دیکھ کو تم نے بچے کے بابا کا نام کیا، یہ نام، وہ ذرا ملا جھولا نام اصحاب بدر میں سے کس کا تبھی رہا تو اٹھا کو دیتا۔ حضرت اس کا معنی کیا ہے؟ معنی گننا نہیں پوچھنا، صحابی کا نام ہے، بدری صحابی کا نام ہے، رکھو انشاءاللہ تمہارا بچہ بھی بہادر ہوگا۔ تو نام ابا کا نام کیا ہے کہ بیٹے کا نام وہ نہیں رکھنا، بیٹے کا نام کیا ہے کہ پوترے کا نام وہ نہیں رکھنا، ایسا کام بھی نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ غزالی تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمد ابن محمد ابن محمد، میرا نام محمد، میرے ابا کا نام محمد، ان کے ابا کا نام محمد۔ فرمایا جو آدمی اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ دسترخوان پر برکتیں عطا کرتے ہیں۔
کس کا نام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ کہاں ہے یہ نام؟ قرآن پاک میں ہے یہ نام۔ دنیا میں اللہ کے رسول سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ کسی نے پوچھا کہ بچے کا کیا نام ہے؟ کہا کہ محمد ہے۔ تعجب کیا اس وقت کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ زبان میں بات کرنے والے لوگ، اس وقت کی عربی بولنے والے لوگ، کہ آخر یہ لفظ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی، رات میں خواب میں حضرت مریم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں ایک بہت بابرکت مہمان پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام محمد رکھو۔ کیا رکھو؟ محمد رکھو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرشتوں نے آ کر فرشتوں نے کہا کہ محمد رکھو۔ ایک اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا، حضرت عیسیٰ کا دیدار ہوا، بڑے بڑے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کا نام محمد رکھو۔ اور قرآن میں، پرانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور آسمانی صحیفوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا۔ ہم نہ رکھنے وزن کیا بولے تو نہیں حضرت، سن کو نہیں رہنا حضرت، ایسا نام رہنا، اس سے پیارا نام اور کیا ہونا؟ محمد اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے بارہا اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوتے ہیں امت کے لیے سفارش کرنے کے واسطے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ پورے میدان محشر میں جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ کہا جائے گا باری تعالیٰ آپ نے محمد کہا، ہمارا نام بھی محمد تھا اس لیے ہم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، تم بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس لیے کہ تمہارا نام بھی محمد ہے۔ جاؤ، میں نے میرے محمد کے صدقے میں تمہاری مغفرت کر دی۔ کیا برکت ہے محمد نام کی! نام میں یہ برکت ہے تو ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ تو بہرحال آؤں گا میں ذات پر۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ آخری نبی کے علماء بہت زیادہ دانش مند ہوں گے، عقل مند ہوں گے۔ میں نے تو تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے تمہارے باپ کا، ان کے باپ کا اور ان کے باپ کا نام بتا دیا۔ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کہا کہ اے یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ ما بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے صرف کہنا چاہیے تھا کہ عصا۔ کیا تھا؟ عصایا۔ لیکن آپ نے تین چار جو ہے باتیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں۔ عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس عصا سے، اللہ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ صرف عصا ہے، لیکن آپ نے عصا کے کام گنوائے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے گفتگو کا شرف تھا، اس لیے ایک لمبی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لمبی بات کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے عصا بھی کہا، عصا کے کام بھی گنوائے
تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بھی ایک نبی سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ دادا کے نام کو بھی گنوایا۔ تو یہ امت کا مقام بہت بڑا ہے، امت کے علماء کا مقام بہت بڑا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کی قدر ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنے آپ کی قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اور اللہ کے رسول کا حلیہ کیسا تھا کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہوں، جو جہاں تک ہمارا اختیار ہے ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور جن سنتوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے، حلیے میں جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے، بس اللہ کے حوالے کریں گے کہ باری تعالیٰ مجھے اللہ کے رسول کی طرح بنا دے۔ کیسا اختیار، کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بہت زیادہ وسیع تھی، چوڑی تھی۔ اب ہمارا اختیار نہیں ہے کہ میری پیشانی کے بال پیشانی کے اوپر سے شروع ہوتے ہیں، تو اب میرا اختیار نہیں ہے کہ میں پیشانی کو کیا کروں گا، چوڑی کروں گا۔ اللہ کے رسول کا شولڈر، سینہ بہت وسیع تھا، بہت چوڑا تھا، بہادری کی علامت ہے۔ اب میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنے سینے کو کیا کر سکتا ہوں، چوڑا کر سکتا ہوں۔ بہرحال جو اختیار والی سنتیں ہیں جس پر مجھے عمل کرنا آسان ہے، ارادہ کرو کہ پہلے میں اس پر عمل کی کوشش کروں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ جو آدمی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین ایسے لوگ جو تین چیزوں پر عمل کر لے کوئی آدمی، تو وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ہمیں بھی جانا، جنت کو جانا ہے نہیں ہے؟ تین چیزوں پر عمل کرو، کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1، جس نے حلال کمائی کی اور حلال کھایا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، ضرور بھی ضرور کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تیسرا، وہ آدمی جو لوگوں کو اپنے سے تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے۔ پہلی جو بات ہے اللہ کے رسول کی، جس نے حلال کھایا وہ جنت میں جائے گا، ایک لمبی بحث ہے، انشاءاللہ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کبھی اور میں عرض کروں گا آپ حضرات کے سامنے، حلال سے کیا کیا مراد ہے اور حرام طریقے سے کیا کیا چیزیں ہمارے پیٹوں میں جا سکتی ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہر آدمی مستجاب الدعوات ہے۔ ہر آدمی کیا ہے؟ ہر آدمی کی دعا، مسلمان تو مسلمان، کافر کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ اگر ان کی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نگاہ نہ کرتے، دنیا کے اندر ایک تنکا کھانے کا نہ ملتا، ایک دانہ نہ ملتا، سانس نہ ملتی، ہوا نہ ملتی۔ اللہ اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں، مسلمان تو مسلمان کافروں کی بھی سنتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری دعا کیوں کر قبول نہ ہوگی؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے علماء سے، اپنے اللہ والوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے ضرور دعا کرائیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔
اور دعا کی قبولیت کے لیے صرف ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ گیا ہو۔ مجھے سننے میں آیا، تعجب لگتا ہے مجھے، مسلمان سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور میں نے بارہا کہا سود کا کھانا، سود کا لکھنا اور سود کا کاروبار کرنا، اس کا سب سے نچلا اثر یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، میں بولیا تو یہاں گلک پٹی پکڑ لیں گے آدمی۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ سو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹا اثر، اب اندازہ لگائیں کہ بڑے اثرات کیا ہوں گے۔ سیونگ اکاؤنٹ ہے، ہم نے سیونگ اکاؤنٹ کھول رکھا ہے، اور حکومتیں بھی ایسی اور یہودیت ایسی چھائی ہوئی ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنا آسان ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا ارے ذرا بولو مشکل ہے، برابر۔ آپ پہلے شاید اب سے 10 سال پہلے لون لینا تو 25 بینک کا پھرے تو ایک بینک میں لون ملتا تھا، برابر۔ اب گھر کو آ کو لون لیو کر کو دیکھو جا رہی اور لے رہی، ہاں؟ یا تو حلال طریقے سے کھاؤ، حلال طریقے سے کھلاؤ، نامہ بدل بدل کو سود کھا رہی۔ آج باتاں کا برا لگیا تو میں ہمیشہ بولتا ہوں برا نہیں ماننا، پورا پازیٹیو لیو، نگیٹیو لیو چنو کو، نامہ بدل بدل کو سود۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے جیبوں میں کریڈٹ کارڈ ہے اور کریڈٹ کارڈ سے سود کا لین دین کرتے ہیں۔ اب کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کہ نہیں کرنا، کرے تو کیا لمٹ ہے، کرنے کے واسطے کیا شرائط ہیں، کیا کریڈٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، سب بحث الگ ہے، الگ بحث۔ انشاءاللہ کبھی اس کے متعلق بھی میں آپ حضرات کے سامنے مفصل عرض کروں گا۔ حلال کھاؤ، حلال جو آدمی کھائے گا وہ ضرور بھی ضرور، ارے ذرا بولنا، جنت میں جائے گا۔ دوسرا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں انشاءاللہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ تیسرا، لوگوں اپنی طرف سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جو آدمی لوگوں کو ایذا نہیں پہنچاتا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ آج بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ چند ایسے مسلمان جن کے چہروں پر داڑھی نہیں، نمازیں نہیں، اور بالکل دنیا میں پڑا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ نہیں کرتا، لیکن وہ عام سامنے آ کر ملاقات کرتا ہے پوری عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، وہ محبت سے بات کرتا ہے۔ لیکن بعض ایسے داڑھی والوں کو میں نے دیکھا تکبر میں چور ہیں، غیبتوں کی مجلسیں لگتی ہیں۔ انشاءاللہ ایک لمبا عنوان ہے، اسی حدیث کو لے کر میں پھر ایک مرتبہ آؤں گا اور اس حدیث کو دوبارہ بیان کروں گا، اور اس حدیث کے متعلق چند چیزیں مجھے رکھنا ہے امت کے سامنے۔ لیکن اب میرا عنوان اگر یہ حدیث کی تشریح میں چلا گیا تو جو عنوان میرا ہے وہ عنوان مجھ سے کیا ہو جائے گا؟ چھوٹ جائے گا۔ اب میرے پاس صرف 10 سے 15 منٹ باقی ہیں، میں اللہ کے رسول کا حلیہ بیان کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، عن الحسن بن علی، حسن بن علی رضی اللہ عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ، میں نے حضرت ہند بن ابی حالہ جو کہ میرے ماموں ہیں، میں نے ان سے پوچھا
اس لیے کہ کان وصافن ان حلیتی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بہت اچھے انداز سے وہ بیان کیا کرتے تھے، تاکہ انا اشتہی ان یصف لی منہا، تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلیے کو اپنانے کی کوشش کروں جتنا ہو سکے اتنا۔ سمجھ میں ہی بات؟ تو ہمیں بھی کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کے حلیے کو اپنانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ذرا منڈی بھی وہ چائنا سیٹ کے جیسی ہے، ہلائے تو ذرا زیادہ ہلاؤ، کیا ہدر رہی ہے سو کی، ہلا رہی ہے سو کی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ نیت لے کر اٹھو کہ میں اللہ کے رسول کی طرح بنوں گا، مجھے عمل کرنا ہے، مجھے کسی کی زندگی کو فالو کرنا ہے، مجھے کسی کو ماڈل اور آئیڈیل بنانا ہے۔ وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات سے بہتر کسی کی ذات دنیا میں نہیں ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کا حلیہ کیسا تھا۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے کیسے؟ فخمن مفخمن، اپنے آپ میں بھی خوبصورت تھے، دوسروں کے لیے بھی خوبصورت تھے۔ میں اپنے آپ میں خوبصورت نہیں ہوں، میں اپنے آپ میں خوبصورت رہتا تو آئینک کے سامنے کھڑ کو 10 منٹ کنگھی نہیں کرتا تھا، 10 منٹ میک اپ نہیں کرتا تھا، 10 منٹ پالش اور مالش اور فیشل اور کریمہ سب نہیں لگاتا تھا، اس لیے کہ میں اپنے آپ کی نظر میں خوبصورت نہیں ہوں، تو اس لیے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے، حضور اپنے آپ میں بھی خوبصورت تھے، دوسروں کے لیے بھی خوبصورت تھے۔ میں آپ کے لیے خوبصورت ہوں، آپ میرے لیے خوبصورت ہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میں خوبصورت ہوں؟ میں خوبصورت نہیں ہوں۔ کوئی خوبصورت لڑکا یا لڑکی میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے اپنے آپ کے کلر پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کتنی پیارا، کتنا خوبصورت ہے انہیں، میں کیسا ہوں دیکھ، آتا نہیں آتا نہیں۔ اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کیسے تھے؟ اپنے آپ کے لیے بھی خوبصورت تھے، دوسروں کے لیے بھی خوبصورت تھے۔ فخمن مفخمن، اللہ کے رسول کو آئینے میں زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر اپنے بال کو سنوارنے کی ضرورت نہ پڑتی، حضور کنگھی پھراتے تو خود بخود خوبصورتی وہ آ جاتی۔ چلو آگے، اس کی لمبی تشریح ہے، کیا خوبصورت، کیا حضرت خوبصورت بن سکتے، کیا ہاؤ بننا چاہیے۔ جب کوئی آدمی نماز کو آئے، خذو زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد کی طرف آؤ تو زینت اختیار کر کر آؤ۔ کیرلا کے آدمیاں لنگی میں نماز پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، تمل ناڈو کے آدمیاں لنگی میں نماز پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کا کلچر ہے، لیکن کرناٹک کے آدمیاں لنگی میں آ کو نماز پڑھتی ہیں تو یہ کرناٹک والوں کا کلچر نہیں ہے۔ رات کو سو کر ادا صبح سڑی لنگی پہن لگا جاتا، ہاں رے بابا اگر لنگی پہن کو تیری عادت ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی میں جا رہا ہے لنگی کے ساتھ، ولیمے میں جا رہا ہے لنگی کے ساتھ، فنکشن میں جا، ٹھیک ہے، تب تو کیا ہے، لیکن اللہ کے گھر کو آؤ تو خوبصورتی اختیار کرو۔ اسی لیے نماز کے وقت کیا کرنا؟ وضو کرنا، چہرے پر لگی ہوئی گندگی اتر جائے، تمہارا چہرہ بھی صاف ہو جائے، اور تمہارے چہرے میں اگر تمہارے آنکھوں میں گناہ ہے، تمہارے ہاتھوں میں گناہ ہے، وہ بھی جھڑ کر ختم ہو جائے، نماز میں گناہوں کا اثر نہ پڑے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم مسجد کو آؤ تو خوبصورتی اختیار کرو۔ ہمیں کیا کرتے؟ سڑی صورت ڈال کو آتے،
بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے اتنا بیزار ہوتا نماز پڑھنے کے واسطے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نماز میں کھڑکو رہتی ہوں، بازو سے پسینے کی بدبو آتے رہتی ہے۔ نماز کے لیے ایک جوڑا رکھو، نماز کے لیے ایک جوڑا مختص کرو، جب میں نماز کو جاؤں گا تو اس جوڑے کو اختیار کروں گا، اس جوڑے کو پہنوں گا۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اوپر تو ماشاءاللہ لک لکاتے رہتی، اندر 8 دن کی بنین پہن کو رہتی۔ میری طرف سے اگر بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، پوچھیں گے اللہ۔ خیال رہے کہ میری طرف سے کسی بھی قسم کی تکلیف کسی کو نہ ہو۔ جیب میں عطر رکھنے کی کوشش کرو، خوبصورت انداز میں رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کریا تو لمبی تشریح ہو جاتی، ہو گئے 5 منٹ۔ ابھی اللہ کے باتیں آ رہی میرے ذہن میں، یہاں دیکھے تو اتنا لمبا ہے عنوان، بہرحال آرام سے چلتا ہے 1-2-3 جمعہ۔ اب کیا کرنا، ختم نہیں ہوا تو کیا کرنا، 2-3 جمعہ چلا ہی جا آرام سے۔ فخمن مفخمن، اپنے آپ میں بھی خوبصورت تھے، دوسروں کے لیے بھی کیا تھے، خوبصورت تھے، عظیم و شان تھے۔ یتلالأ وجهه تلالؤ القمر لیلۃ البدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ارے ذرا سبحان اللہ الحمدللہ، کیا طبی بولو، یہ میں کیا میری صورت بول رہا ہوں، کس کی صورت بیان کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں 2010 میں ایک مرتبہ اسے بیان کیا تھا، تو ہر صفت پر درود شریف پڑھایا تھا، ہر صفت پر درود شریف۔ فخمن مفخمن، یہ کام کریں گے ہمیں بھی دل میں پڑھیں گے، فخمن مفخمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یتلالأ وجهه تلالؤ القمر لیلۃ البدر، اللہ کے رسول کا چہرہ چاند کی طرح نہیں، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ بعض اللہ والوں کے چہروں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والا آ رہا ہے، چہرے پر ایک عجیب سا نور چمک رہا ہے، انہیں اللہ والا بنیا سو رسول کی رسالت کے صدقے میں، تو رسول کے چہرے پر کیا نور تھا ہوگا، انہیں اللہ والا بنیا سو حضور پر درود بھیج کر، جس پر درود بھیجا جاتا ہے اس کی چمک کا عالم کیا ہوگا، اس کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ اور آگے چلو، اب بولے تو اور اطول من المربوع واقصر من المشذب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد والے، درمیانہ قد سے ذرا کیا تھے، طویل تھے، اونچے تھے، اور پست قد اللہ کے رسول نہیں تھے، دونوں کے درمیان میں تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لمبے اونچے آدمی کے پاس چلے جاتے، یا کوئی لمبا اونچا آدمی اللہ کے رسول کے پاس آ جاتا، خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اونچا ہو جاتا، اور پھر اپنی جگہ پر آ جاتے تو درمیانہ قد ہو جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو حضور کے قد کا تو خیال ہے۔ لمبا آدمی آ گیا، ایک چھوٹا آدمی اس کے بازو جا کو کھڑیا، تو نے اپنے آپ کو کیا سمجھتا، کتنا گڈا ہونا، میں کیا پرسنالٹی ہے، ماشاءاللہ کیا زبردست، کیا ہٹا کھٹا ہے رے بابا، ہوتا نہیں ہوتا۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی بھی آدمی کے سامنے اپنے آپ میں ایسا محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ لمبا چوڑا تڑنگا آدمی آ جاتا تو اللہ کے رسول کا قد خود بخود بڑھ جاتا، اور پھر اپنی جگہ میں چلے۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے کہ جب جاتے تو لمبے آدمی سے اونچے نظر آتے، اور جب اپنے مقام پر آ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ اپنا قد برابر ہو جاتا۔ عظیم الہامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی وسیع تھی، چوڑی تھی۔ رجل الشعر ان انفرقت عقیقتہ فرقہا والا فلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ ذرا گھنگریالے مائل تھے۔ ہمیں گھنگرو بال کہتے نہیں، ایک دم گھنگرو نہیں اور ایک دم سیدھے نہیں، گھنگریالے مائل تھے بال، کنگھی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کنگھی فرماتے۔ تو اس کے اندر حدیث میں حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان انفرقت عقیقتہ فرقا والا فلا۔ اگر اللہ کے رسول کنگھی فرماتے، میں نے کہا تھا کہ کنگھی بھی کرو تو سنت سمجھ کر کرو، ثواب ملے گا، سمجھ میں یہ بات؟ تو کنگھی فرماتے تو ان انفرقت عقیق، درمیان سے مانگ نکل جاتی تو چھوڑ دیتے، ورنہ اللہ کے رسول خود مانگ نہیں نکالتے تھے۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے لگے۔ کانکی ذرا بولتے رہنا، گھور کو نہیں دیکھنا، منجھے نظر لگ جا رہی ہے، دیکھو کان کی مانگ نکالتے تھے، درمیان سے مانگ نکالتے۔ ہمیں کان سے نکالتے، ہمیں نیتن یاہو کی مانگ نکالتے سو، کون سی؟ سوئٹ کی۔ انہیں کون انہیں چچا وچ فلسطین کے اوپر بمباری کر لے کو دہشت گرد کہیں کا، ناہنجار کہیں کا، کمینہ، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، اولین دہشت گرد، اور اس کا ساتھ دینے والے تمام ممالک دہشت گرد، اور ان کی ہاں ملانے والے انسانوں کے بھیس میں جانور سے بدتر کتے ہیں، چاہے انہوں میڈیا والے رندے، چاہے وہ نیشنل میڈیا ہو چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو، عورتوں کی عزت لوٹے کر کو بدنام کرے۔ کل عورتاں کو باہر چھوڑے تو وہ عورت آ کو بیان کرے رہے گھگواں وہاں اللہ کے رسول کے زمانے میں کیسا دشمن کی عزت ہوتی تھی، ویسی دشمن کی عزت انہوں لوگاں کر رہی، وہاں ہماری صحت کا خیال کر رہی۔ تو بدنام کرنے سے اچھا لوگاں مجھے پوچھے حضرت آخر کیا ہوتا حضرت؟ میں بولیا ایک نظر آ رہا ہے، یہاں درمیان میں بات روک ڈالیا ہوں، اگلے جمعہ انشاءاللہ باقی کی بات کر لیں گے۔ میں کل ایک عالم دین ایک مولانا سے بتایا کہ ایک اینگل سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں فلسطین کو کیا کر ڈالے، برباد کر ڈالے، لیکن نہیں، فلسطین کی جیت ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے ہر فرد کے دل میں جو انصاف پسند ہے، جو امن پسند ہے، جو انسانیت کا قائل ہے، جو انسانیت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، ان کے دلوں میں فلسطین والوں نے جگہ بنا لی ہے، برابر۔ اور وہ لوگ بھوک رہے ہیں، جن لوگوں کو جانور کہوں تو کل قیامت کے دن جانور آ کر میرا گریبان پکڑے، اور اگر انہیں کتا کہوں تو کل قیامت کے دن کتا مجھے آ کر پکڑے گا،
کہ کیا میرا نام ملیا تھا کیا وہ ظالم کے ساتھ جوڑنے کے واسطے؟ میں کب ظلم کریا تھا کسی کے ساتھ؟ میرے دوستو، ایسے لوگ جو انسانیت سوز، امن کو ناپسند کرنے والے، فساد مچانے والے، دہشت گرد قسم کے لوگ اور آپس میں لوگوں کو لڑا کر سیاست کرنے والے، ایسے حرامی لوگوں کو فلسطین کے ظالموں کا ظلم ہے، فلسطین کے مظلوموں کے اوپر ہو رہا ظلم نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال یہ بات درمیان سے نکلی۔ اللہ کے رسول کے درمیان میں کیا تھی؟ مانگ تھی، اور اللہ کے رسول درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ ہمیں کان سے نکالتے؟ ہمیں سائٹ سے مانگ نکالتے۔ یہ سائٹ کی مانگ کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ اس مانگ کو شاید یہودیوں نے شروع کیا ہوگا، مجھے اس کی تاریخ بھی نہیں معلوم ہے۔ اب تو مانگ نہیں نکل رہی، اب مانگ نہیں، اب تو چھلے رنسو۔ وہ مانگ کی جگہ میں یہاں سے یہاں تک چھلتا، انہیں بڈھا ہو گیا رہتا، یہاں بھی یہاں کیا کر کو رہتا؟ وہ رستے بنا کو رہتا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول سے خوبصورت نظر آئے گا ایسا آدمی؟ ہاں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ حضور کے بال کہاں تک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلے کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابرو کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروؤں کے درمیان میں کیا کیفیت تھی اور ناک کیسی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، رخسار مبارک کیسے تھے، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ شاید ابھی 2-3 جمعہ انہیں کیا کرتا، یہ عنوان چلے گا۔ تمام سے گزارش ہے کہ ذرا جلدی تشریف لاؤ تاکہ اللہ کے رسول کا حلیہ مفصل اور پوری طرح بتا کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو ایسا بیان کرے تو درمیان میں تشریح کے واسطے وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اب آخر میں جو حضرات آ رہی ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہوا سو، کیا بیان کرے سو، کیا بولے سو، کیا بھی نہیں معلوم ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن کتنے بجے آنا، کتنے بجے آنا واجب ہے سو معلوم ہے؟ بول رہی ہیں کتنے بجے؟ 12:30 بجے اذان کے ساتھ مسجد میں آنا واجب ہے۔ 99% مسلمان پورے ہندوستان میں شاید مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں 99% مسلمان جمعہ کے دن نماز کے موقع پر گنہگار ہیں۔ کیسا؟ اذان کے ساتھ مسجد کو نہیں آتے، کب آتے سو بیان ختم ہوتا نا تب آتے سو۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں مسجد والوں کو اوپر کے میکان ڈالو چھنوں کو، کئی کو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کو، گھران کے پاس بیٹھ کو، حمام میں بیٹھ کو، کوکس میں بیٹھ کو انہیں بیان سنتا۔ اللہ کے گھر کو آنے وزن، اللہ کے گھر سے باہر کون رہتے سو؟ برا نہیں ماننا، پہلے معافی، اوفی معافی۔ اللہ کے گھر سے دور اللہ تعالیٰ شیاطین کو رکھتا ہے۔ ہمیں شیطانہ، ہمیں تو شیطانہ، ہمیں نادانہ کیا کرنا؟ جمعہ کے دن کب آنا؟ اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے تو بھاگو مسجد کی طرف۔ اللہ کا حکم قرآن میں ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا چونکہ اللہ کا حکم ہے تو جانا واجب ہے، اور ایک پوائنٹ زیادہ مل جاتا تو ایک اسٹار زیادہ ملتا تو اذان اول کے بعد مسجد کو آنا فرض ہو جاتا۔ تو آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے۔ جب تک اللہ کے رسول کا حلیہ میں شروع کریا تھا، کہتے 5 چیزیں بتایا، 5 چیزوں میں پوری مسجد میں زیادہ سے زیادہ 100 آدمی بھی نہیں تھے۔ یہ عالم ہے ہمارا، ہم کب اپنے لیے دعا کریں گے، کب امت کے لیے دعا کریں گے، اللہ ہمارے مسائل کیسے حل کریں گے؟ تو انشاءاللہ ذرا جلد آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مسائل کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے متعلق اور بھی باتیں عرض کروں گا۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں مسجد کے چندے کا اعلان